مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن لوگوں نے کیا ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت رکھتا تھا۔ ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی۔ کچھ پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں مذاقیہ اور مسخرہ پن تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے نام سے صرف واقف تھے یا اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان کی بدولت تھی، یا اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائسرائے بن کے آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، یہ تو بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ مورخ اور اس وقت کے ہسٹورین یہ نہیں بتا سکتے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھانپ لی تھیں یا نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مصافحے کے لیے رکا تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے گلے لگا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم میرے پاس زنگی اور سرکوہ کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں، صلاح الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی مانند چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں صرف مسکرایا، جیسے صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔